نہیں آتی یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی اور اس کو سمجھنے میں دن لگیں گے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ جہاں تک ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں، یہ قیامت یا تو شروع ہو چکی ہے مگر عرصہ لگے گا، اس کو زمانے لگیں گے. کیوں جیسے میں بتایا تھا کہ یوم قیامہ. اچھا، آپ یوم کو اس تشریح سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جس میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 تو وہ جب وہ ظاہر ہوگی وہ قسم کی باتیں ہوں گی. یہ ہیں باتیں، ہم اس کو صرف امیجن کر سکتے ہیں اور اس پہ سوچ سکتے ہیں کہ کیسا ہوگا، کیوں، مگر چونکہ یہ باتیں اس طرح سے کی جا رہی ہیں کہ جیسے کہ حقیقت ہے اور یہ ہونی ہے، تو ہونا ہے تو یہ ہونے کے لیے ابھی دنیا پریپیئرڈ نہیں ہے. اچھا، یعنی عقل انسانی آپ کے حوالے سے ابھی اس جگہ نہیں پہنچی کہ ہم اس کا ادراک کر سکیں. میں عرض کروں کہ بالکل صحیح بجا فرمایا، مگر یہاں سوچنا یہ ہے، عقل انسانی میں یہ چیز لانی ہے مذاہب کی روشنی میں کہ دجال کے آنے کا سبب کیا ہے. پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. دجال کے آنے کا سبب یہ ہے کہ انسان کی آزمائش ہو. ٹھیک ہے. دوسرا آنے کا سبب یہ ہے کہ امن ہو اس معاشرے میں جہاں ظلم کی حدود جو ہے تجاوز ہو گئی ہیں. ٹھیک. یعنی دجال کے آنے کا یہی سبب ہے. اب پھر دیکھنا یہ ہے کہ دجال کے آنے کے جو یہ لمبا اتنا پروسیس بتایا جا رہا ہے سرکار کی حدیث میں، اب ان مومنین کی آزمائش ہے جو دجال کو دیکھ کر بھی جو بارش برسانے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو انسان کو موت کے بعد حیات دینے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو نعوذ باللہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے. اب ان کی آزمائش ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے ہوں گے. ظالموں کی آزمائش نہیں، ان کو تو تباہ و برباد ہونا ہے. ٹھیک. وہ تو پہلے سے ظلم کر رہے ہیں. اب یہ انسان کو عقل میں یہ بات بالکل آتی ہے، مذاہب کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ دجال کا خروج جو ہوگا وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ انسان کی آزمائش شروع ہو رہی ہے. اب کون حق پہ ہے اور کون باطل. ٹھیک ہے. اچھا جی ڈاکٹر، سال بھر کا کیونکہ اینٹی کرائسٹ تو کرسچینٹی وہ بھی اس سے خارج ہونے کا تعلق ہے. جی جغرافیائی حالات کا اس وقت ہم مطالعہ کریں، اس دنیا کے بعض خطے ایسے ہیں جہاں 6 مہینے کا سورج طلوع رہتا ہے، 6 مہینہ غروب رہتا ہے. ناروے میں خاص طور پہ یہ ایک مثال تو اس دنیا میں اب بھی موجود ہے. تو اس وقت اگر ایسا ہوگا تو کون سی ایسی بڑی بات ہوگی، اسی حساب سے نماز ادا کی جائے گی. جیسے آج کے لوگ 6 مہینے سورج جہاں طلوع ہے اس طرح جو ادا کر رہے ہیں، اس وقت مسلمان اس طرح ادا کر دیں گے. عقل انسانی اس کو ادراک آج کے خطوں کی مثال کو سامنے رکھ کر لے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ حدیث ہے تو علم رجال موجود ہے، حدیث ہے، علماء اکرام موجود ہیں، اس میں بیٹھ کے اس پہ جو ہے ڈسکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. علماء بھی موجود ہیں، سائنس کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے بھی لوگ ہیں، کیونکہ آج کے دور میں ہمیں بہت سی چیزوں کو جدید علوم کی روشنی میں بھی دیکھنا پڑے گا تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. تو وہ بھی غالباً وہ لوگ بھی علماء کی ہی صف میں شامل ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ دجال غذا پہ بھی کنٹرول کرے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جہاں چاہے گا قحط کر دے گا، اور ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا کہ یہ ممکن ہے کہ انسان کچھ عرصے میں اس طرح کی صلاحیتیں حاصل کر لے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو اگر کوئی شخص جو دجال کی طرح کا شخص ہے اور وہ اس کو شر کے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو ظاہر ہے اس سے وہ واویلا دنیا میں مچا سکتا ہے. اب نقطہ یہ ہے کہ کرسچینٹی میں بھی اور اسلام میں بھی ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا، اور وہ خاتمہ کریں گے دجال کا، اس کی قوت کا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اللہ پہلے تو یہ فرمائی کہ قرآن پاک میں اس کا ہمیں کوئی اشارہ ملتا ہے. دیکھیے، قرآن پاک میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے حوالے سے عیسائیوں کے عقیدے کا ابطال کیا ہے. ٹھیک ہے. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے ان کو صلیب پہ چڑھایا، پھر ان کو ہم نے شہید کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ یقیناً اللہ نے فرمایا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا ہے. تو قرآن نے واضح بتا دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ علامات کبریٰ میں سے قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے
اور دمشق کی مسجد میں مشرقی کنارے پر عصر کی نماز کا وقت ہوگا، امامت تیار ہوگی، لیکن امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں وہ نماز پڑھائیں گے۔ حالانکہ حضرت امام مہدی درخواست کریں گے آپ نماز پڑھائیے، وہ نماز نہیں پڑھائیں گے۔ اس کے بعد پھر دجال اور اس کے لشکر کا تعاقب ہوگا، اور یوں تو امام کی دعا سے وہ پکلنا شروع ہو جائے گا، لیکن دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اس لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے لط کے مقام پر پہنچیں گے، وہاں اس کو قتل کر ڈالیں گے اور وہ واصل جہنم ہو جائے گا، اس کی ساری خدائی کا ڈھیر ہو جائے گا۔ جو یہ خدا بنتا پھرتا تھا، اللہ دنیا کے سامنے، اپنے بندوں کے سامنے اس کی خدائی کی اصل تصویر رکھ دے گا، اور اس کی سارے لشکر جو یہودیوں میں سے عیسائی میں سے ہوں گے، نمک جیسے پانی میں پگھلتا ہے یوں پگھل کر سب ختم ہو جائے گا، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، زمین پناہ نہیں دے گی ان کو، درخت بول اٹھے گا کہ درخت کے پیچھے آؤٹ میں کوئی پناہ لے گا، پکار کر کہے گا میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ وہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح دجال اور اس کے لشکر کا صفایا ہو جائے گا۔ یعنی یہ فتنہ دجال کو ختم کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، اس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا رول کیا ہوگا؟ امام مہدی علیہ السلام کا رول یہ ہوگا کہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قیادت میں نماز پڑھنا ہے، پھر یہ ان کی قیادت میں دجال کو مارنے کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ یعنی حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کی قیادت میں اس لشکر میں شامل ہوں گے جو بالآخر لط کے مقام پر جو کہا گیا واصل جہنم کرے گا، دجال کا خاتمہ کرے گا۔ کام صاحب یہاں دونوں خدا کے نمائندے ہیں، ٹھیک، حضرت امام مہدی بھی اور حضرت بھی۔ عیسیٰ یہاں بھی۔ تھوڑا سا ایک بیسک اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ ایک فروعی بات ہے کہ ہمارے دوسرے فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ امام کا جو ہے وہ ظہور ہوگا اور امام اس وقت غیب کے پردے میں، اور دوسرے فقہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح تو اب دونوں خدا کے نمائندے ہیں، اور دونوں کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان ہو، انصاف کا بول بالا ہو، تو اس طریقے سے جو ہے وہ دجال کا خاتمہ کر کے حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی حکومت نئے دور کا آغاز ہو۔ اور ہم ناظرین ایک وقفہ لینا ہے، اس کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال کے خاتمے کے بعد جس نئے دور کا آغاز ہوگا، پھر اس نئے دور اور قیامت تک کیا کچھ ہونا باقی رہے گا، بات کریں گے اس پہ، ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم قیامت کی نشانیوں کے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے اب اس نتیجے پر پہنچ چکے کہ دجال کا ظہور ہوگا، اس ظہور سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور دجال اپنے ظہور کے بعد دنیا میں فسق و فجور کا بازار گرم کرے گا، بربریت، قتل، وحشت، درندگی اپنے عروج پر پہنچ جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت ظہور فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر خاتمہ کریں گے دجال کا۔ ڈاکٹر صاحب، خاتمہ دجال ہو گیا، بلکہ عاصم صاحب بریک میں ہمیں آپ کچھ فرما رہے تھے سوال، پہلے آپ فرمائیے۔ چھوٹی سی چیز جو اضافہ میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ کسی اور ریلیجن میں امام مہدی والا کانسیپٹ نہیں ہے، مگر اینٹی کرائسٹ مسایہ والا سب میں موجود ہے۔ اسی طرح کرسچینٹی میں اینٹی کرائسٹ موجود تو ہے، مگر وہ بہت کنفیوزڈ ہے۔ آپ سب کی مطلب I'm sure لوگوں کو پتا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی 570 عیسوی میں، تو اس وقت کے جو کرسچنز موجود تھے اس وقت نعوذ باللہ ان کو کہا گیا کہ یہ اینٹی کرائسٹ ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں، اچھا، اس کے بعد پھر یہ آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے جب ہٹلر کا عروج کا زمانہ تھا اور اس تک کو کہا گیا، تو بیسیکلی ان کیا جو چیزیں ہیں ہمارے یہاں تو بڑی واضح نشانیاں موجود ہیں، ڈیفائنڈ ہے، اور اس کی نشانیاں ہیں، وہ ثابت بھی ہیں حدیث کے تھرو۔ اور کرسچینٹی میں بڑا ویگ ہے، بہت انکلیئر ہے یہ، تو اس میں وہ کافی الجھ جاتا ہے بندہ اس کے جب دجال والے یا جس کو اینٹی کرائسٹ لوگ کہتے ہیں اس کے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب دجال کا خواب اس پوری ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتے وقت کی کمی کی وجہ سے، کہ وہ لشکر کی پوری ڈیٹیلز ہیں، وہ اس کے لیے ایک سیپریٹ بات ہے، وہ انجام کیا ہوا۔ ہاں، لیکن
خاتمہ ہوگا، یہ ہو گیا اینڈ پوائنٹ ہے اس کا. کر دیا لطف. اچھا، اس کے بعد احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک بڑا خوبصورت دور کا آغاز ہوگا. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ملتی ہے، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دور کو اسٹیبلش کریں گے، اس سے پہلے یاجوج ماجوج کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے دوبارہ، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے.